سوال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، کیا یہ روایت درست ہے، صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ محترم، یہ جو واقعہ ہے اس کو الگ الگ انداز بیاں میں اشعار کے اعتبار سے، نعتیہ کلام کے اعتبار سے لوگ واضح کرتے ہیں، اور عام و خاص میں بہت عام ہے۔ عام و خاص میں یہ واقعہ بہت عام ہے، جبکہ اس کی کہیں روایت صحیح ملتی نہیں۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ واقعہ کس جگہ پر ہے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے، کیا اس واقعہ کی کوئی سند موجود ہے۔ عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، اظہار معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و سخن آمدن سنگریز در دست ابو جہل و گواہی دادن برسالت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع بناتے ہیں اور پورا طویل واقعہ لکھتے ہیں، جس کو میں اردو ترجمہ کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں چونکہ یہ فارسی میں ہے۔ عنوان یہ بنا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر کرنا اور سنگریزوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں بات کرنا اور گواہی دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ سنگریزے ابو جہل کی مٹھی میں تھے، بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد بتا یہ کیا ہے، اگر تو رسول ہے میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے، جبکہ آسمان کے راز کا تو خبردار ہے۔ فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم برحق اور سچے ہیں؟ ابو جہل نے کہا دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پر قادر ہیں۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں اور ہر ایک سے تو صحیح تسبیح سن لے۔ اس کی مٹھی میں ہر سنگریزے نے فوراً کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ کہا اور الا اللہ کہا، احمد رسول اللہ کا موتی پڑھ دیا۔ ابو جہل نے پتھروں سے جب یہ سنا غصے سے ان پتھروں کو زمین پر دے مارا، بولا تجھ جیسا کوئی دوسرا جادوگر نہ ہوگا، تو ساحروں کا سردار اور سرتاج ہے۔ جب ابو جہل نے وہ معجزہ دیکھا جل گیا، غصے میں بھر گیا اور گھر کی طرف چلا گیا، راستہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چلا گیا۔ کنویں میں جا گرا، معجزہ دیکھا اور مزید بدبخت اور سخت ہو گیا، کفر اور بے دینی کی طرف تیز روح ہو گیا۔ اس کے سر پر خاک، کیونکہ اندھا اور ملعون تھا۔ اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان ثابت ہوئی ہے۔ اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان ثابت ہوئی ہے۔ اس واقعہ کو عارف باللہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی سند موجود نہیں ہے، وہاں سند موجود نہیں ہے، اور دیگر جتنے کتب ہے اس میں بھی کہیں یہ واقعہ ملتا نہیں ہے، کہیں یہ معجزہ ملتا نہیں ہے کہ لوگ باقاعدہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اتنا عام ہے، عوام میں بھی خاص میں بھی، اور نعتوں کے اندر ایسے ایسے اشعار بنائے جاتے ہیں کہ جس کی مثال نہ ملے۔ حضرات گرامی یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی ایسی بات کہے جو میں نے کہی نہیں اس بات کو وہ بیان کرے۔ جھوٹ بول کر من گھڑت بیانی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ حضرات گرامی یہ بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت پتھروں اور درختوں نے بھی دی ہے،
یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ یہ بات تو حقیقی ہے کیونکہ صحیح احادیث موجود ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے، ایک دیہاتی آپ کو ملا، اس دیہاتی کو آپ نے اپنے پاس بلائے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیر و بھلائی چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا کوئی گواہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ جو جھاڑ ہے جو وادی کے کنارے پر ہے وہ آ کر گواہی دے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ کو کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ جھاڑ زمین پھاڑتا ہوا جڑوں کے بل باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ آپ کی گواہی دی۔ پھر کہا کہ تو تیری جگہ چلے جا۔ جھاڑ باقاعدہ اپنی جگہ پر چلے گیا اور اپنے جڑوں کے پر مضبوط ہو گیا۔ وہ دیہاتی اپنے قوم کی طرف چلے گیا اور جاتے جاتے کہا اگر میری قوم نے مانی تو میں میری قوم کو بھی لاؤں گا، اگر وہ نہ مانے تو میں خود آ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا۔ دونوں بھی روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح باقاعدہ معجزات موجود ہیں۔ ہم اس کی طرف جائیں، کیوں غلط بیانی کرتے ہیں؟ کیوں غلط بس سنی سنائی چل رہی ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے؟ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ ہم حق بات کہیں اور حق بات میں جو حقانیت ہوتی ہے وہ کسی شے میں نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت بنی بناوٹی روایتیں جمع کر من گھڑت قصے کہانیاں بنا کر ہمارے نبی کی نبوت کی شان بتائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے ہمارے نبی کی شان بتا دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ بلند مقام تو آپ کا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم من چاہے من گھڑت واقعات کو بہانے اور نبی کے معجزات کی شان بتائے اور سمجھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بہت سارے واقعات ایسے من گھڑت ہیں، روایت ایسے من گھڑت ہے جو نبی کی شان کے اندر ہم بیان کرنے کے لیے بڑی شان سمجھتے ہیں کہ میں یہ نبی کو جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ بڑی عزت اس کے اندر ہے، بڑی شان کو میری نبی کی محبت میرے اندر ہے اور میں بڑی شان سے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ نہیں میرے عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، جھوٹ بات کہو گے، میری طرف منچائی بات کہو گے اور میرے طرف منسوب کرو گے، یاد رکھنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔